الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال أيضا في موضع آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حاضرین جماعت، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھوں کو جمعہ کے انوار و برکات سے استفادہ کرنے کا ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا فرمائے کہ اللہ پاک جمعہ کے تمام انوار و برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ لفظ اللہ میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، یہ بات ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس نام میں اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے، ایک عجیب سی چاشنی اللہ نے رکھی ہے اپنے نام میں، اور اس نام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نام لفظ اللہ جس سے جڑ جاتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اس بات پر اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ لفظ جس کے ساتھ میں جڑا، اللہ نے اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا۔ اور اس کے اندر لفظ اللہ میں اللہ نے ایک عجیب ہیبت رکھی ہے۔ آپ کو غالباً وہ واقعہ یاد ہوگا جب کسی جنگ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوٹ رہے تھے تو آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں آپ لیٹے ہوئے تھے۔ ایک یہودی آپ کا پیچھا کیا ہوا تھا، آپ نے اپنی تلوار ایک درخت کے اوپر لٹکا دی، اسے موقع مل گیا۔ صحابہ کرام دور دور جو درخت تھے ان درختوں کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب وہ یہودی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ تک پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ ابھی موقع اچھا ہے بدلہ لینے کا، چنانچہ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں، اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور آپ کے اوپر چڑھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔ اب اس نے کہا کہ بتاؤ محمد، اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اللہ، صرف اتنا ہی لفظ کہا۔ اس لفظ کے اندر وہ ہیبت، وہ تاثیر، وہ کشش تھی، وہ یہودی ہکا بکا رہ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلواریں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں بڑی برکت رکھی ہے، اور یہ نام جہاں جہاں جڑا، دنیا کی سب سے مقدس کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ اللہ نے اپنا نام جوڑ دیا اور اسے کتاب اللہ کہا جانے لگا، جس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، جس کی سچائی میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو جس چیز کے ساتھ اللہ اپنا نام جوڑتے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت ہے، نسبت بڑی عظیم الشان چیز ہوا کرتی ہے۔ یہی پتھر جو ہم اور آپ آج اتنا احترام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، یہی پتھر ہے جو ہمارے اور آپ کے بیت الخلاء میں لگتا ہے، جہاں ہم پیروں سے رونتے ہیں۔
لیکن اس پتھر کی اہمیت بڑھ گئی اس لیے کہ اس پتھر کی نسبت اللہ کے گھر سے لگ گئی ہے۔ تو لفظ اللہ کی نسبت جس چیز سے لگ جائے اس کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال ان مساجد کا ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں، جب ایک مرتبہ ہم اور آپ کسی زمین کو اللہ کے نام پہ ہم نے وقف کر دیا، وہ اللہ کا گھر بن گیا۔ اب اس مسجد کے احترام کے لیے، اس مسجد کی صداقت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس سے اپنا گھر کہا، یہ میرا گھر ہے۔ جب یہ اللہ کا گھر ہو گیا تو اب اس گھر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار حدیثیں بیان فرمائی ہے کہ آخر اس مسجد کا، اس گھر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک جزو لا ينفک ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہماری آبادی بعد میں ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے سب سے مقدس اگر کوئی چیز ہے، سب سے محترم کوئی گھر ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گھر، کوئی جگہ محترم یا مقدس نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اسی لیے اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ اللہ کا بنا ہے، جسے ہم آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، جس کی اب تک تقریباً ابتدائے عالم سے 5 مرتبہ تعمیر ہو چکی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جو تعمیر کی ہے بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کیجئے اس گھڑی کو۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان جب اللہ کے گھر کے لیے کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے، اللہ کے گھر کو بنانے میں کوئی حصہ لیتا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، مال کے ذریعے ہو، جان کے ذریعے ہو، یا محنت کے ذریعے ہو، وقت کے ذریعے ہو، کوششوں کے ذریعے سے ہو، جس چیز کے ذریعے ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی اور اس لمحے کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ۔ یاد کیجئے اس وقت کو، وہ یادگار لمحہ کون تھا؟ جب باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو جس انسان کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ مل گیا، اگر ہمارا مال اگر لگتا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ انسان کے پاس پیسے رہ کر بھی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کا مال اللہ کے گھر میں لگے، نہیں توفیق ہوتی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو اللہ کے گھر کی خدمت کا ہمیں موقع مل جائے۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع مل جائے۔ اس سے بڑا دنیا کا کوئی بھی خوش نصیب انسان نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی خوش نصیب انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہارون رشید کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ہارون رشید جو دور عباسی کے بڑے خلیفہ گزرے ہیں اور بہت ہی بزرگ خلیفہ، نیک خلیفہ، دیندار خلیفہ ہارون رشید، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بغداد میں یہ اعلان کیا کہ میں تنہا اپنے جیب خاص سے اللہ کا گھر بناؤں گا اور بڑا عالی شان گھر بناؤں گا، اس میں کسی کا چندہ نہیں لیا جائے گا، جبکہ اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، قبرستان ہو، عیدگاہ ہو، یا جو بھی ہو، یہ مشترکہ کام ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 50، 100، 25 اس کے ذریعے سے مسجدوں کا، مدرسوں کا، مکاتب کا، اس کے علاوہ جو بھی کام ہے وہ کام انجام ہوتا ہے۔ لیکن خلیفہ ہارون رشید نے یہ اعلان کیا کہ میں اکیلے تنہا بناؤں گا، اس میں کسی کا چندہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد مسجد کا کام شروع ہوتا ہے۔ شہر کا ایک لکڑہارا غریب انسان، اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میرے بھی کچھ پیسے لگ جائے، اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں میرے بھی کچھ پیسے لگ جائے، لیکن بادشاہ نے منع کر دیا، کوئی کسی کا چندہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بڑی پریشانی میں ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری غریبی حائل ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں غریب ہوں اس لیے میرا چندہ قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس نے صبح سے شام تک محنت کی،
اور شام میں جو پیسے ہوئے بازار جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ کچھ اینٹیں خریدتا ہے، اور اینٹیں خریدنے کے بعد وہ اینٹیں لے کر آتا ہے رات کی اندھیری میں، اور جہاں پر اینٹوں کا ملبہ تھا، جہاں اینٹیں جمع کی گئی تھی مسجد کی تعمیر کے لیے بادشاہ نے، وہ چند اینٹیں اس لکڑہارے نے اس اینٹوں میں شامل کر دیا، پھینک دیا۔ بادشاہ ہارون رشید جب رات میں سوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے، خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ دو گھر سامنے لائے گئے، ہارون رشید کے سامنے جنت کے دو محل سامنے لائے گئے۔ ایک تو وہ محل جس محل کے فرنٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر خلیفہ ہارون رشید کا، اور اس کے بالکل سامنے ایک دوسرا محل تھا، اس پر بھی لکھا ہوا تھا اس لکڑہارے کا نام کہ یہ بغداد شہر کے فلاں غریب لکڑہارے کا مکان ہے۔ جب صبح نیند کھلتی ہے تو اب یہ بڑا تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ آخر مسجد تو میں بنا رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جنت کا محل میرے نام سے ہے اس لیے کہ یہ گھر، یہ اللہ کا گھر میں بنا رہا ہوں، لیکن یہ غریب لکڑہارا کون ہے؟ اب اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ اس آدمی کو تلاش کرو کہ آخر یہ کون ہے، اس نام کا لکڑہارا، یہ غریب انسان کون ہے کہ میرے محل کے سامنے اس کا محل موجود تھا، آخر اس نے کارنامہ کیا انجام دیا؟ چنانچہ اس نے بادشاہ سلامت نے وزراء سے کہا، اور بالآخر تمام کوششوں اور محنتوں کے بعد اس آدمی کو دریافت کیا گیا۔ اور اس کے بعد بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ آخر تمہارا کیا کارنامہ ہے کہ میں نے آج جنت میں تمہارے نام سے میں نے محل دیکھا ہے؟ تو اس غریب لکڑہارے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے تو چندہ دینے سے منع کر دیا، لیکن میرے دل میں تمنا تھی کہ میں بھی کچھ حصہ لوں اللہ کے گھر کی تعمیر میں، میری تمنا تھی، لیکن آپ نے تو منع کر دیا۔ میں رات کی اندھیری میں آیا اور اس اندھیرے میں آ کر وہ چند اینٹیں میں نے اینٹوں میں جمع کر دیا، پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، اور اسی کے بدلے لگتا ہے کہ اللہ نے جنت میں وہ محل میرے نام کیا ہے۔ تو انسان اگر اللہ کے گھر کی تعمیر میں جس طریقے سے بھی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیثیں ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من بنا مسجدا للہ تعالی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو پوری مسجد تعمیر کر سکتا ہے، اب ایک غریب انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ آخر اتنا تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں پوری کی پوری مسجد بنا دوں۔ اللہ نے جسے نوازا ہے وہ اکیلے تنہا انسان بناتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی وضاحت کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من بنا مسجدا للہ تعالی کمفحص قطعۃ او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی انسان، چڑیوں کا گھونسلہ آپ نے دیکھا ہوا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، چڑیوں کا گھونسلہ گھر جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر چڑیوں کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی بنا دے، اتنی چھوٹی مسجد تو نہیں بنتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبیرن او صغیرن، یعنی چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ اب کمفحص قطعۃ، چڑیوں کے گھونسلے کے برابر، یہ ایک مثال دی ہے اللہ کے نبی نے۔ آج کے زمانے میں ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مان لیجئے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے نل خراب ہے، آپ نے ذمہ دار سے کہا کہ فلاں صاحب یہ نل میری طرف سے میں ٹھیک کرا دیتا ہوں۔ 5 لوٹوں کی ضرورت تھی، آپ نے لوٹا دے دیا۔ قالین کی ضرورت تھی، آپ نے اس میں پیسہ لگا دیا۔ یا مسجد کہیں بن رہی ہے، آپ نے اس میں حصہ لے لیا۔ آپ پورا نہیں دے سکتے ہیں، آپ اس کا کچھ حصہ تو دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو پوری مسجد بنانے والوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اہم حدیث بیان فرمائی، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہروں میں اور زمین کے ٹکڑوں میں جو سب سے محترم اگر کوئی جگہ ہے، محبوب کوئی جگہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور سب سے مبغوض اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ بازار جبکہ ایک ضرورت کی چیز ہے، انسان بازار جاتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن سب سے مبغوض جگہ اللہ کے نبی نے کہا اس لیے کہ وہاں ایمان کے لٹیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ بازار چلے جائیے تو آپ کو ایمان کے لٹیرے بہت مل جائیں گے، جھوٹ کا دھندا ہوتا ہے، لیکن یہ مسجد یہ ایمان بنانے کی جگہ ہے۔ آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، بازاروں میں جائیں گے، وہاں ایمان لوٹے جاتے ہیں، جھوٹ کا سودا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے گندی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے، اور سب سے محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے۔
اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ 3 چیزیں انسان کو گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور درجات کو بلند کرتی ہے۔ گناہوں کو مٹانے اور درجات کو بلند کرنے والی گویا 3 چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ سب سے پہلی چیز فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکاری، یہ پہلی چیز ہے۔ من نہیں چاہتا ہے ٹھنڈی میں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، لیکن نہ چاہتے ہوئے ہم وضو کرتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں من نہیں چاہتا ہے اس لیے کہ جب نل کھولتے ہیں تو گرم پانی آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکاری، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وکثرۃ الخطا الی المساجد، وہ قدم جو زیادہ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، جو مسجدوں کی طرف زیادہ قدم جانے والے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ابھی ایک نماز پوری ہوئی نہیں کہ اب انتظار میں ہے کہ عصر کی نماز کب آئے گی، عصر کی نماز ابھی پڑھی نہیں کہ اب انتظار میں ہے، اس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ ان 3 چیزوں اور ان 3 لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے درجات اللہ بلند فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد بار بار جا رہا ہے۔ اب مسجد بار بار جانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیشاب پخانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے وہ بار بار اگر کوئی جا رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایماندار ہونے یا مومن ہونے کی تم گواہی دے دو۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو ایک سرٹیفکیٹ دیا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ایمان والے ہیں، یہ مومن ہے، یہ پہچان ہے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ قیامت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے حدیث میں بیان فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ رات کی اندھیریوں میں اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں انہیں نور کی آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک اعلان کریں گے این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ میاں آپ کے پڑوسی کون، آپ کے پڑوسی کون ہو سکتے ہیں؟ تب اللہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ جایا کرتے تھے۔ تو مسجد کو آباد کرنے والے، چاہے ظاہری آبادی ہو یا باطنی آبادی ہو، آج ظاہری آبادی میں ہم کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، ظاہری آبادی سے مراد ہے مسجد کو خوبصورت بنا دینا، عالیشان بنا دینا، پکی بنا دینا، اس میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اصل جو باطنی آبادی ہے، اندر کی آبادی، جو اندر کا نظام ہے، اللہ نے ہمیں مسجدوں سے جوڑا ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب قیامت قائم ہوگی کہ ساری کی ساری مسجدوں کو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ سے ملا کر جنت کا حصہ بنا دیں گے۔ یہ گویا جنت کا ایک حصہ ہے، یہ ایسی کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ جنت کا حصہ ہے یہ۔ اور اس بات کو تو ہم بار بار سن چکے ہیں کہ انسان جب جہنم میں جائے گا تو جہنم سے جنت میں آئے گا، لیکن جنت سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ بات ہم اور آپ بھی جانتے ہیں، جہنم میں اس لیے جائے گا تاکہ وہ گناہ اس کے دھل جائے، وہ زنگ جو لگے ہوئے ہیں گناہوں کے وہ ختم ہو جائے، اور اسے پاک اور صاف کر کے تب اسے جنت میں لایا جائے گا۔ لیکن جو بندہ ایک بار جنت میں آ گیا وہ پھر دوبارہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ کون ایمان والا ایسا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ جنت دے، لیکن کب؟ اس جنت کے حصے کو آباد کرنا ہوگا، ظاہری آبادی بھی اور باطنی آبادی بھی۔ سودا نام کی ایک حبشہ عورت ہے، اس مسجد کو آباد کرنے والے چاہے ظاہری آبادی ہو یا باطنی آبادی ہو، کیا مقام ہے۔ سودا نام کے خاتون ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ مسجد کو صاف ستھرا کیا کرتی تھی۔ اب تو وہ نظام نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا رات کے اندھیریوں میں ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنیں مسجد کو صاف کیا کرتی تھی۔ کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی، وہاں جا کے جھاڑو مارنا ہو یا چکنی مٹی سے صاف کرنا ہو، پوتا مارنا ہو، سارا کام کیا کرتی تھی۔ اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ جس انسان کو اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ خاتون جو سودا نام کی خاتون تھی، یہ ڈیلی روزانہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے معلوم ہوا کہ بیمار ہے،
عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، پتہ چلا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی رات کا موقع تھا، رات کے حصے میں اس کا انتقال ہوا، اور اس زمانے میں یہ گویا حدیث ہے، آج بھی ہے، بھلی یہ بات الگ ہے کہ ہم لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کی تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ آپ کا حکم ہے، آپ کی حدیث ہے کہ فوراً اسے جو ہے تدفین کر دیا جائے، چنانچہ رات ہی میں ہم نے کفن دفن کا جو عمل تھا کر دیا، اور آپ ادھر سو رہے تھے، آپ آرام کر رہے تھے، آپ کو جگانا یہ مناسب ہم نے نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے رات ہی میں دفن کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام کو لیا اور جاتے ہیں اس سودا نامی اس خاتون کی قبر پر، اس کے بعد دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں اس کا مقام نہیں معلوم ہے، یہ اللہ کے گھر کو صاف اور ستھرا کیا کرتی تھی، یہ روزانہ جھاڑو مارا کرتی تھی، اگر میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتا تو اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما دیتے، اور جس کی جنازہ نمازہ ایک نبی پڑھائے اللہ اس کو معاف کر دیتے۔ تو انسان اگر جھاڑو مارے، جس طرح مسجد کو صاف کرتا ہے اسی طرح اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس سے کچھ لوگ آتے تو اس کو مسجد کے جھاڑو لگانے میں لگا دیتے، وہ صرف مسجد کی صفائی نہیں ہوتی ہے، اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو آبادی کی فکر نہیں کی، صحابہ کرام بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ گھر اٹھا کر لائے ہیں وہاں سے، زمینوں کو وہاں سے لے آیا مکہ سے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، جبکہ مکہ میں پراپرٹی ہے، وہاں پر ہے صحابہ کرام، زمین اور جائیداد ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں صحابہ کرام مدینہ آتے ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام ہرگز یہ نہیں کیا کہ ان بے سر و سامان صحابہ کرام کے گھر کا انتظام کیا، نہیں کیا، یا اپنے گھر کا انتظام کیا، نہیں کیا، یا وہ ازواج مطہرات کے رہائش کا انتظام کیا، نہیں کیا۔ سب سے پہلا اگر کوئی کام کیا تو وہ 2 یتیم بچوں کی زمین خریدی اور وہاں اللہ کا گھر بنایا، اور اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کا اور اس کے علاوہ جو صحابہ کرام ہے ان کا گھر بنایا۔ تو آبادی ہماری بعد میں ہے، اللہ کا گھر پہلے ہے، اس کو بنانا یہ ضروری ہے، چاہے وہ ظاہری آبادی ہو یا باطنی آبادی ہو۔ مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری وہ ہماری اور آپ کے اوپر ہے، چاہے وہ آبادی کے ذریعے ہو، آباد کرنے کے ذریعے ہو، یا مسجد کو بنانے کے ذریعے ہو، یا جو بھی شکل ہو۔ آج کے زمانے میں خاص طور پر شہر کی مسجد کی حفاظت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں CCTV کیمرہ لگنا چاہیے۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں مسجد کی حفاظت کا سب سے اہم اگر کوئی آلہ اور ذریعہ ہے تو وہ CCTV کیمرہ لگانا بہت ہی آج کل ضروری ہے، وہ بھی شہر کی مسجد۔ باقی آگے کا مضمون آپ جان سکتے ہیں کہ آخر مسجدوں پر کتنی نظریں آج کل لوگوں کی رہتی ہے، اس لیے ہم اور آپ اس میں ضرور فکر کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر ہم اور آپ حصہ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ اللہ کے اس گھر کی حفاظت میں ہمارا بھی حصہ لگے گا، اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے اللہ ان کے ارادے کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے اس گھر سے موت تک جو ہے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔